السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 62۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جو، ہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وعملا اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ غیر تعصبی ہو کر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے گروہ کی فکر نہیں کی، تو ان کے لیے اجر ہے۔ تعصب انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یعنی ہم اپنی نسل یا گروہ یا خاندان کا سوچ کر وہ باتیں بھی کریں جن کا منع فرمایا ہے، تو یہ ہمارے خاندان میں چلتا آ رہا ہے، یہ سب تعصب ہے۔ یعنی کہ جو بھی کچھ چلتا آ رہا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس اسے کیے چلے جائیں، جو ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص عیسائی یا صابی وغیرہ ہے تو اس کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ صرف نیک عمل کرے اور جنت میں چلا جائے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی قوم کے لوگ کتنا ہی نیک کام کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جو شخص اپنے نبی کو مانتا ہو اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یہاں ان آیات میں بنی اسرائیل کا کیس ہے جو انالیسس ہو رہا ہے کہ یہی وہ نافرمانیاں تھیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل جنت میں نہیں جا سکیں گے، تو تم ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایسے کام نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، کہ یہ سارے کام کیوں ہمیں بار بار ان کا ذکر بتایا جا رہا ہے، ان کا ذکر کر کے، اسی لیے تاکہ ہم سبق سیکھیں۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا اور اللہ کی مانے گا تو نہ وہ غمگین ہوگا اور اسے نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جی، خوف ہمیں ہوتا ہے فیوچر کا، کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کے لیے بہت سارے غلط کام انسان کر جاتا ہے۔ اور غم کس کا ہوتا ہے؟ جی، غم ہمیں ہوتا ہے پاسٹ کا، جو گزر چکا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف غم میں ہی جیے جاتے ہیں، وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تو تمہیں ضرور آزماؤں گا، جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، پھلوں کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے۔ تو غم ان چیزوں کا ایسا نہیں اپنے اوپر ہمیں سوار کرنا کہ ہم نماز روزے سے بھی جائیں۔ یہ غم جو ہے یہ نقصان دہ ہے، یعنی اللہ کی بندگی کبھی کسی حال میں ہمیں نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور جو جو باتیں ہم بنی اسرائیل کی پڑھتے جا رہے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی وہ کام نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خاص مدد فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ